افغانستان کے بعض علاقوں میں ایسے خربوزے پیدا ہوتے تھے کہ روڈ پر گھوڑے کے چلنے سے، تیز چلنے سے اندر خربوزہ پھٹ جاتا تھا، ایسے نازک اور ایسے شیرین اور میٹھے کہ منہ میں ڈالتے ہی ہونٹ سوج جاتے تھے۔ دنیا کے ملکوں میں ہم نے عجائب دیکھے۔ لبنان سے ایک قسم کا کیلا آتا ہے، ہمارے وہ دوست مولانا شبیر صاحب مکہ مکرمہ والے وہ کھانے میں لے کے آتے تھے، میں نے کہا یہ نہ لایا کرو، ایک کیلا دسترخوان پہ رکھ کے آدمی ڈرتا ہے اس سے شاید کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، تب بڑا یہ لوئی سوٹے یہ میں نہ مرلا سیکھے کھاؤں یہ لوئی برش تل تک انہوں۔ امام ابو داؤد نے نہیں کہا کہ میں نے ایک ایسا خربوزہ دیکھا ہے جو اونٹ پر دونوں طرف لدا ہوا تھا، ایک خربوزہ، اور میں نے 1 من 14 کلو کا تربوز دیکھا، 1 من 14 کلو وزن کے ساتھ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس اللہ کی قدرت ہے، باعث آفرین ہے جو یہ پیدا کر رہا ہے۔ دنیا کے پھلوں کے رنگ ہوں گے، انہی کی مشابہت ہوگی، لیکن ذائقہ جنت کی شایع نشان ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، صاف ستھری، دھلی دھلائی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب آدمی اتنا اچھا پھل کھائے، بہترین کھانا کھائے، ہر وقت کھائے، تو ظاہر بات ہے پھر ایک خوبصورت حسین جمیل بیوی بھی ہو۔ دنیا کی نعمتوں کی تکمیل جو ہے وہ زوجہ عفیفہ پر ہے۔ حدیث وارد ہوئی ہے کہ جب مومن نکاح کر لے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو گئے، بقیہ نصف کا خیال رکھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کی بیویاں ہوگی۔ 70-72 حوروں کا ذکر آیا ہے۔ دنیا کے اندر جس بیوی سے خاوند خوش ہو وہ متقی و پارسا اور عفیفہ ہو، اس کی نسبت میں رہی اور مری ہے، یہ بھی ملے گی۔ مفسرین لکھتے مطہرۃ من الارذال کالحیض والنفاس، بیویاں 2 طریقے سے مقدس بنتی، ایک تو اللہ نے اس کو خود مزاج، شکل و صورت، رنگ ڈھنگ ایسا عطا کیا کہ خاوند کے لیے دل آویز ہو۔ حدیث میں جب آپ اسے دیکھیں تو خوش ہو جائے، اور جب آپ اسے حکم دے تو بجا لائے۔ یہ نہیں کہ بوتنی گھر بیٹھی ہوئی ہے، غریب گھر داخل ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اندر بلا بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بوتنی باورچی خانے سے دیکھ رہی ہے، اب آ رہا ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے گھر پر، مہمانوں کا کیا ہوگا؟ وہ مہمان تیرے گڑنگی، خاون لائے تو پکاؤ، نہ لائے آرام سے بیٹھو۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، جنت میں عورتیں خاوندوں کے لیے دل پسند اور آرام اور راحت کی کا باعث ہوگی۔ قابل عورت اور لائق عورت، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خاوند آیا، دم بخود ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کو آرام ہے، خوش ہے، اس کے بعد تذکرہ کیا کہ ان چیزوں کی کئی دن سے ضرورت ہے، مناسب وقت پر آ جاتی تو اچھا ہے، ختم بات، زندگی اچھی گزرے گی۔ اور یہ بوتنی اور بلا بس ہر وقت سیم تیز کر چکی، اب وہ غریب جو ہے نا سیدھا سادہ شریف آدمی کب تک لڑے گا؟ اب لڑ وڑ کے تھک گیا ہے۔ وہ شیخ سعدی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک غلام پسند آیا، خرید کے آزاد کر لیا، اور اپنی شہزادی سے اس کی شادی کر لی، بیٹی سے۔ وہ شہزادی تھی بڑے اونچے مزاج کی اور تندخو تھی، بڑی بدخلق، روزانہ اس کو ڈانٹتی تھی اور باتیں سناتی تھی کہ تو غلام تھا، میرے ابا جان نے خرید کے آزاد کیا۔ تو ایک دن وہ خاون غصہ ہونے لگا، کہاں آزاد کیا؟ ادھر سے چھوڑا کے تیری غلامی میں دے دیا، آزاد کر دیا ہے۔
میں تو اسی طرح غلام چل رہا ہوں. توبہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ذنبت در سرائے مردن کو ہم دری عالم است دوزخ او. ناکار عورت شریف انسان کے گھر میں اس جہان میں اس غریب کے لیے جہنم ہے. ذِنُّهَارِ أَسْقَرِينِ بَدْ ذِنُّهَارِ وَقِنَا رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ. جیسے خدائے جہنم سے آپ بچانے والے ہیں، ناکار عورتوں سے محفوظ فرما شریف اور انسانوں کو، نیک خصلت خاوندوں کو. اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج اولا، زوج اولا خدیجہ الکبریٰ کیسی زبردستی. پورے مکہ مکرمہ میں جزیرے میں اس جیسی مالدار کوئی نہیں تھی. اور جب حضرت کے نکاح میں آئی تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حضرت آپ تو تنگ دست تھے، ہم نے ایسی بڑی عورت آپ کے نکاح میں دے کے ہمیشہ کے لیے غنی کر دیا. مفسرین کا اتفاق ہے کہ ام المومنین خدیجہ کے ساتھ ازدواج مراد ہے. حضرت بڑے خوش تھے. جب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے، غم و صدموں کا سال. جب تک خدیجہ زندہ تھی آپ نے دوسری عورت کا سوچا بھی نہیں، نام بھی نہیں لیا. خدیجہ الکبریٰ دنیا سے تشریف لے گئی، پھر بہت ساری شادیاں آپ نے کی، یہ ساری مل کر کے بھی خدیجہ تک نہیں پہنچ سکی. سیدھی بات تو یہ فقہا ہی کہتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری میں، حضرت بکرا کاٹ لیتے تھے گوشت بنا کے، پھر گلیوں میں خدیجہ کے سہیلیوں کو تلاش کرتے تھے. اور فرمایا کہ اس کی بہن حالہ آئی، حضرت اب تشریف لائے اور پوچھا کہ کون ہے؟ کہا میں نے کہا حالہ آئی ہے، خدیجہ کی بہن. بس حضرت نے خدیجہ کا نام سنتے ہی آنکھ کے آنسو سے بھر گئی اور بہت زیادہ یاد آئی. اور فرمائے واللہ کانت فکانت، خدیجہ جیسی عورت نہیں ہو سکتی. تو ایک دن حضرت عائشہ نے محبت میں، فرط عشق میں کہا کہ حضرت وہ تو 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی، اتنی عمر تھی اس کی. ایسی کچھ کہنے لگی، آپ نے کہا ماں یا عائشہ خبردار، اس کی لا تذکریھا الا بالخیر، صرف خدیجہ کی تعریف کر سکتی ہے اور کوئی بات نہیں. تو ام المومنین فرماتی اتوب الی اللہ ورسولہ، اللہ کے ہاں پیغمبر کے سامنے توبہ کرتی ہو کہ آئندہ لا اذکرھا الا بالخیر. حضرت خفا ہو رہا ہے. حضرت کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ آپ اس وقت میرے حق میں ہیں کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو صحابہ کے قطار، جب آتا ہوں صحابہ کے قطار ساتھ. خدیجہ اس وقت میرے نکاح میں تھی کہ جب میں باہر جاتا تو اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں خیریت سے واپس آؤں گا، اور جب میں واپس آ جاتا تو وہ گھنٹوں میرے جوتے اور پیروں سے خون صاف کرتی. اور ظاہر ہے یہ مراتب اور یہ لحاظ نبی کر سکتے ہیں، اور لوگوں میں کہاں اتنا انصاف ہوتا ہے، اور تو ہر چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. آپ کبھی اس کی ترجیح بیان کرتے تو فرماتے تھے ولی منہا اولاد، سارے بچے تو خدیجہ کے ہوئے ہیں. صاحب اولاد عورت بے اولاد عورت سے قیمتی ہوتی ہے.